ख़त्म कर दें, फिर हम जश्न मनाएं और हम जश्न की तैयारी करें, यजीद के पास जाएं, हमको ओहदे मिलेंगे, हमको रुपया मिलेगा, हमको पैसा मिलेगा। इमाम हुसैन खड़े हुए हैं बाहर, खैमे के बाहर, पीछे से आवाज आती है कि चाचा जान मुझे मैदान में जाने की इजाजत दीजिए। पीछे देखा तो 16-17 साल की जवानी खड़ी हुई है, हजरत कासिम खड़े हुए हैं। कहा बेटा मैं तुझको कैसे जाने दूंगा, क्या मैं अपने भाई की नस्ल को खत्म कर दूं? कयामत में मैं भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? कासिम अर्ज करते हैं कि अब्बा जाएंगे चचा जान, अगर मेरे बाप होते, जब मेरे बाप इस दुनिया से गए, उस दुनिया से पर्दा फरमाया, मुझे यतीमी का एहसास नहीं हुआ। आपने मुझे इस तरह से पाला कि मुझे यतीमी का एहसास नहीं हुआ, मुझे बाप के ना होने का एहसास नहीं हुआ, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरा बाप नहीं है। इमाम हुसैन फरमाते हैं क्यों? कहा कि अगर मेरे बाप हसन होते तो पहले मुझे और मोहम्मद से पहले मुझे आपको ऊपर कुर्बान कर देते। कहा ठीक है बेटा। हजरत कासिम इजाजत लेकर के मैदान में जाते हैं। अर्ज़क नामी पहलवान, उसके बेटे आपके मुकाबले में आते हैं। इतना बड़ा पहलवान जो 1000 पहलवानों की ताकत रखता था, उसके बेटे आए। चारों को वास्ते लंबा वाक़या लंबा है मगर मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। तो चारों को वास्ते जहां किया। फिर अर्ज़क बहुत ही जोश में आ गया और डांग तान करने लगा कि मेरे चारों बेटे चले गए। आता है लेकिन ये हैदरी शेर, ये अली का लाल, ये हसन का दुलारा। जब हैदरी जलाल आया, अर्ज़क जैसे पहलवान को भी वास्ते जहन्नम किया। सनान बिन अनस बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये एक लड़का हमारी पूरी फौज के लिए काफी है। सब लोग एकदम से यलगार करो। सबने एकदम से यलगार करी। गालिबन 32 या 35 जख्म हजरत कासिम के जिस्म पे आए, जमीन पे गिरे, लहू लहान हो गए। इमाम हुसैन आए, आपने लाश को कंधे पे रखा, खैमे में लेके आए, कोहराम मच गया। हजरत इमाम हुसैन जब अभी कासिम की लाश को लेकर के आए थे, कि पीछे देखा आवाज आई, अब्बा जान मुझको मैदान में जाने दें। देखा 18 साल की जवानी खड़ी हुई है, अली अकबर खड़े हुए हैं। हजरत अली अकबर हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं और अली अकबर की शक्ल बिल्कुल अल्लाह के रसूल के हमशक्ल थी। जब मदीना में सहाबा को अल्लाह के रसूल की याद आती तो अली अकबर के दरवाजे पे जाते और सदा लगाते कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अहल बैति रसूलिल्लाह। तो हज़रत अली अकबर खैमे के बाहर, घर से बाहर तशरीफ लाते। सहाबा अली अकबर की ज़ियारत करके रसूल की याद को ताज़ा कर लेते। ये अली अकबर थे, शबीह मुस्तफ़ा थे, शबीह रसूल थे। कहा मुझे जाने दीजिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, सीने से लगा देते हैं, कलेजा मुंह को आता है। बेटा मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन शबीह मुस्तफ़ा को खाको खून में तड़पते नहीं देख सकता। मैं शबीह मुस्तफ़ा को फूलों से रोते हुए नहीं देख सकता। कहा अब्बा जान, अब्बा जान क्या आप ये चाहते हैं कि दुनिया वाले ताना दें कि बाप के गले पे खंजर चलता रहा और जवान बेटा देखता रहा? इजाजत दी। हजरत अली अकबर तैयार हुए, मैदान में गए। मैदान में जब लोगों ने देखा ये तो हम शक्ल पैगंबर है, ये तो शबीह मुस्तफ़ा है, किसी ने कहा ये कौन है? लोगों ने जवाब दिया नहीं जानते हो, ये अली अकबर है, इनको शबीह मुस्तफ़ा कहा जाता है, इनको हम शक्ल पैगंबर कहा जाता है। मदीने में लोगों को जब रसूल की याद आती है तो अली अकबर के चेहरे को देख लेते हैं, ये शबीह मुस्तफ़ा है। लोगों ने हुज्जत भी की और लालच भी थी। इनका हजरत अली अकबर को लालच भी दी कि तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए आवान है। बहरहाल अली अकबर ने अपने जौहर दिखाए और वो जौहर दिखाने के बाद लौट के आते हैं। हजरत इमाम हुसैन के पास खड़े हो जाते हैं। कहा अब्बा जान, अगर एक घूंट पानी का मिल जाए तो मैं इस पूरी यजीदी फौज को तहे तेज कर दूंगा। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा जब मुझे प्यास लगती थी नाना जान मुझे अपनी ज़बान चुसाते थे, और मेरी ज़बान चूस लो, शायद कुछ तुमको तरावट मिल जाए। तो हजरत इमाम अपनी ज़बान देते हैं। अली अकबर
کرتے ہیں ابا جان میری آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے، آپ کی زبان میں تو کانٹے جیسے چبھ رہے ہیں۔ کہا بیٹا جاؤ، تمہارے نانا حوض کوثر پہ تمہارا جام لے کر کے انتظار کر رہے ہیں۔ علی اکبر جاتے ہیں، علی اکبر جاتے ہیں، یزید جو ایک دم سے ٹوٹتے ہیں۔ سنان آواز لگاتا ہے کہ ایک جوان کا اگر یہی حال رہا تو تمہاری ساری فوج ختم ہو جائے گی۔ ایک دم سے الغار ہوتی ہے، علی اکبر گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، امام حسین فوراً ہی پہنچتے ہیں۔ شبیہ مصطفیٰ خون میں تڑپتی نظر آ رہی ہے، شبیہ مصطفیٰ کو گھوڑے کے ٹانگوں سے لوندا جا رہا ہے، لاش کو اتارتے ہیں، کپڑے میں لپیٹتے ہیں، کندھے پہ رکھتے ہیں، لا کر کے خیمے میں رکھ دیتے ہیں، خیمے میں رکھتے ہیں۔ ماں نے دیکھا تو بےتاب ہو گئی اور لاش کے پاس آئی اور کو شاید نے عرض کیا کہ باری گئے نہ قبر میں اماں کو گاڑ کے، باری گئے نہ قبر میں اماں کو گاڑ کے، اور جنگل بسا دیا میری بستی اجاڑ کے۔ ارے آؤ ادھر اے علی اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو، میرے دل بھر جواب دو۔ پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کر، اور میں نے کھویا لال وہ جنگل میں آن کر۔ امام حسین لاش کو زمین پہ رکھتے ہیں اور زمین کو تلقین فرماتے ہیں کہ تیغوں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنی، رکھیو گا احتیاط سے دامن میں اے زمین۔ ارے 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اور اب تیرے سپرد ہے یہ امانت حسین کی۔ خیمے میں کوہرام مچتا ہے، امام حسین صبر کی تلقین فرماتے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار جو کہ امام حسین کا پرچم لیے ہوئے ہیں، علم لیے ہوئے ہیں، کئی بار میدان میں جاتے ہیں، یزیدی آپ کو دیکھ کر کے چھٹ جاتے ہیں کائی کی طرح۔ خیمے کے پاس آئے اور آواز آئی سکینہ کی کہ چچا جان کیا مجھے پانی نہیں ملے گا؟ امام حسین سے اجازت لی اور نہر فرات کی طرف چلے۔ یزید نے کہا یہ تو عباس علمبردار آ رہے ہیں، یہ تو پرچم حسین کو سنبھالے ہوئے ہیں، اہل بیت کا علم لیے ہوئے ہیں۔ آپ نہر فرات کے پاس پہنچتے ہیں، پانی کو لیتے ہیں، گھوڑے سے کہتے ہیں پانی پی۔ گھوڑا پانی کی طرف منہ لے جاتا ہے لیکن پیتا نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں پانی پی لے، لیکن سکینہ کی پیاس یاد آ جاتی ہے، حضرت علی اصغر کی سوکھی زبان یاد آ جاتی ہے، پانی پھینک دیتے ہیں، مشکیزہ بھرتے ہیں، ٹانگتے ہیں تو خیمے کی طرف آتے ہیں، خیمے کی طرف آتے ہیں۔ یزیدیوں کے کوہرام مچ گیا، کہا کہ اگر ایک قطرہ پانی کا اہل بیت کے خیمے میں پہنچ گیا تو ہماری خیر نہیں، ارے جلدی سے پیچھا کرو، پانی نہ پہنچنے پائے۔ ایک وار ہوتا ہے، ایک بازو کٹتا ہے، ایک ہاتھ سے گھوڑے کی لگام کو پکڑتے ہیں اور ایک ہاتھ زبان میں مشکیزہ دباتے ہیں۔ علم دائیں بائیں ہو رہی ہے، علم دائیں بائیں ہو رہا ہے۔ سکینہ خیمے سے دیکھ رہی ہے کہ میرے چچا پانی لائے ہوں گے۔ جب علم دائیں ہوا سکینہ چلائی کہ اب میرا چچا واپس نہیں آئے گا۔ علم پھر سنبھلا، کہا کہ ہاں آئے گا۔ پھر بائیں یہ ایک بار دوسرے بازو پہ وار ہوتا ہے، دونوں بازو کٹ جاتے ہیں، علم زمین پہ آ گیا، پرچم اہل بیت زمین پہ آیا، منہ سے مشکیزہ پکڑے ہوئے خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ سکینہ نے آواز دی کہ علم تو نیچے چلا گیا، اب پانی نہیں آئے گا۔ حضرت عباس علمبردار وہیں سے پکار کے کہتے ہیں جس کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا اے سکینہ، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عباس کی بھی شہادت ہو جاتی ہے، مشکیزہ زمین پہ آ جاتا ہے، اب کوئی نہیں ہے، ننھے علی اصغر کی بھی شہادت ہو جاتی ہے۔ امام حسین اکیلے طرح ہیں، خیمے میں جاتے ہیں، بیمار عابد جن کو بخار تھا کھڑے ہوتے ہیں،
ابا جان اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا نہیں، تم سے حسینی سادات کی نسل چلے گی، کیا تم کو بھی میں شہید کرا دوں؟ قیامت کے دن نانا جان کو کیا جواب دوں گا کہ تم نے میری نسل کو بھی ختم کر دیا؟ تمہیں میرے بعد ان سیدانیوں کی حفاظت کرنا ہے، سیدانیوں کی ناموس کی حفاظت کرنا ہے۔ تمہیں تو ابھی بہت سے مصائب کو جھیلنا ہے، ابھی تم یزید کے دربار میں جاؤ گے، تم کو اس کا بھی مقابلہ کرنا ہے، ابھی تمہارے خیمے پھونکے جائیں گے، تم کو اس کو بھی دیکھنا ہے۔ مگر بیٹا جس طرح سے میں نے صبر کیا ہے، صبر و استقامت جب پہاڑ بن کے جو بھی مصیبت اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے آئے اس کو برداشت کرنا اور سب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، رسول تمہارے ساتھ ہے، یہ کہہ کے امام حسین تیار ہوتے ہیں، الوداعی سلام کرتے ہیں، خیمے میں جاتے ہیں، سب سے ملتے ہیں، سب کو نصیحت کرتے ہیں، تلقین فرماتے ہیں، خیمے سے میدان کارزار کی طرف جاتے ہیں۔ یزیدیوں سے پھر آپ ایک دفعے حجت کرتے ہیں، لیکن یزیدیوں کے دل بالکل شقی ہو چکے تھے، کالے ہو چکے تھے، ان کو دولت دکھ رہی تھی، نواز رسول نہیں دکھ رہا تھا، ان کو صرف دنیاوی عیش و عشرت دکھ رہی تھی، آخرت کی پرواہ نہیں تھی۔ آپ سے بھی بہرحال جنگ ہوتی ہے، تمام کو آپ تحقیق کرتے ہیں، نہر فرات کنارے پہنچتے ہیں، چاہتے ہیں پانی پیے لیکن بہرحال پھینک دیا۔ اس کے بعد یزیدی چلائے کہ یہ بوڑھا آدمی تم سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ بہرحال ایک دم سے آپ کے اوپر وار ہوتے ہیں، اتنے زخم ہے کہ گھوڑے کے نیچے آ گئے، گھوڑے کے نیچے آئے، شمر العین آ جاتا ہے، آپ کے سینے پہ گھٹنے کو رکھتا ہے، آنکھیں کھولتے ہیں کہ کون ہے؟ کہا کہ میں شمر ہوں۔ کہا اچھا تو ہی شمر ہے جس کی نشاندہی میرے نانا جان نے کی تھی، ارے ذرا سا ہٹ جا تاکہ میں آخری سجدہ ادا کر لوں۔ شمر العین ہٹا نہیں، لیکن امام حسین تو آخری سجدے کی خواہش مند تھے۔ آپ نے ضرب ید اللہ والا ایک زور لگایا، اس حالت میں زخموں کی حالت میں ضرب ید اللہ والا زور لگایا، شمر کا گھٹنا ہٹا، آپ کا چہرہ مڑ گیا، سجدے میں چلے گئے، سبحان ربی الاعلیٰ کہا، شمر کی تلوار چلی، حسین کی گردن الگ ہو گئی، امام حسین شہید ہو گئے، امام حسین شہید ہوئے، لیکن حسینیت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی، یہ یزیدیت ہمیشہ کے لیے مر گئی۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اور رونے کی اس کا نیا انداز ہے، اور اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ امام حسین شہید ہوئے، لیکن حسینیت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی، قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، اور اللہ کے رسول کی شریعت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ حسین نے ہم کو یہ سبق دیا ہے، جب بھی کوئی وقت آئے تو صبر سے کام لینا، دین کے معاملے میں استقامت اختیار کر لینا، اور ہماری زندگی کو یاد کر لینا، کہیں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔